وشجاعتهم وسخاوتهم وشرافتهم وجلالتهم وولایتهم وعنایتهم وکرامتهم وعطشهم اجمعین. اما بعد فقد قال الله تبارك وهو أصدق الصادقين في القرآن المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صلوات حضرات گرامی قدر، آج اس خمسہ عزائے زہرا کی دوسری مجلس کو خطاب کرنے کا شرف مجھ جیسے حقیر اور احقر شخص کو نصیب ہوا ہے، اور چونکہ ہمارے بڑے بھائی علی جناب مولانا حسین جعفری صاحب کا حکم تھا اور ہم تو یہاں پر مہمانداری میں آئے ہوئے تھے، بس بیوی نے یہ ہمیں شرف دیا کہ ہم خدمت انجام دیں، تو میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ مومنین سے ملاقات کا موقع دیا کہ آپ سے دو باتیں ہوں اور اپنی اصلاح کے لیے میں کچھ باتیں پیش کر دوں. دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایک عقیدہ بھی ہے اور یہ عمل بھی ہے کہ ہم اپنے قول کو، اپنی بات کو پروردگار کے ارشاد کے ساتھ پیش کریں. یعنی اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے بارے میں کہ اگر کوئی بات ہے تو قرآن سے پیش کریں، اور ان کے فضائل بھی، ان کے مناقب بھی قرآن سے پیش کیے جائیں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں بھائی قرآن سمجھنے والے. قرآن اگر سمجھا ہے تو اہل بیت نے سمجھا ہے، اور قرآن اگر سمجھا ہے تو پاک و پاکیزہ ہستیوں نے سمجھا ہے. آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے کہ اس کا ترجمہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی طرح کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر اس قرآن کو پڑھو تو اس کے اندر تم کوئی شک مت کرنا، اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش بالکل نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ ہدی للمتقین، اور یہ جو کتاب جو ہے ہدایت ہے، سرمایہ ہدایت ہے، خزانہ ہدایت ہے، مگر متقین کے لیے، نہ کہ ہر کسی کے لیے. ہونی بھی چاہیے، کیونکہ متقین ان کو کہا جاتا ہے جو مولا علی سے حقیقی عشق کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ آپ اذان میں کہتے ہیں وہ امام المتقین، کہ میرے مولا آپ امام المتقین ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ امام المتقین ہیں. اب یہ قرآن جو ہے کیا ہے کہ قرآن جو ہے ہمارے اعتبار سے کہ قرآن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کہ اگر یہ ہے کچھ تو صرف اور صرف اہل بیت کا قصیدہ ہے. قرآن جو ہے اہل بیت کا قصیدہ ہے. قرآن اہل بیت کا مدح خواں ہے، اہل بیت کی مدح کرتا ہے. تو اس قرآن نے ہمیں بہت ساری چیزیں بتائیں، بہت ساری چیزیں سکھائیں. اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ والدین کی عظمت کیا ہے. اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں. اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ اقربا کے حقوق کیا ہیں. اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ انسان کے لیے تعلقات کتنے ضروری ہیں، لوگوں کے لیے تعلقات کتنے ضروری ہیں. تو وہی جب قرآن نے اتنی ساری باتیں بتائی ہیں تو ایک ضروری چیز بھی بتائی ہوگی، اس چیز کا نام ہے حق. قرآن چونکہ پورا قرآن حق پر مبنی ہے نا، تو قرآن نے ایک چیز اور بتائی، وہ ہے حق. اور حق کا اشارہ جو کئی آیتوں میں کیا گیا ہے، جیسے کہ آپ آیت سلوات پڑھتے ہیں ہے نا، آخر میں ایک لفظ کہتے ہیں اہل بیت کو ایسے پاک رکھا کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی اللہ نے قرآن میں ہمیں اشاروں میں بھی سمجھایا کہ دیکھو حق کو تسلیم کر لو، حق کو مان لو.
حق کا مسئلہ یہ ہے جناب کہ اگر میرے اوپر کسی کا کوئی حق ہے، کسی کا بھی کوئی حق ہے اور میں اس کو ادا نہ کروں، میں مولانا صاحب سے مجلس پڑھوا لوں، ٹھیک ہے، اور میں سوچوں میرے بزرگوار جو ہیں ان کو ثواب بھی پہنچ جائے، میں مطلب کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں حالات جو ہو گئے ہیں آج کل کہ ہمارے مطلب مرحومین کو ثواب بھی پہنچ جائے، مولانا صاحب کیا ہیں چائے میں مان جاتے ہیں، جب ہم نہیں دیں گے تو وہ بھی نہیں مانگیں گے، ہے توجہ، کہ ہم نہیں دیں گے تو وہ بھی نہیں مانگیں گے، بس ہماری عادت بن گئی ہے جو مقامی مولوی ہوتے ہیں ہمارے کہ ہم ان کے لیے اتنا نہیں سوچتے، مگر جب ہم باہر سے بلانا ہوتا ہے تو 15,000 کے وہ آتے ہیں، 25,000 کے وہ آتے ہیں، 50,000 کے وہ آتے ہیں، مگر ہمارے جو مقامی مولوی ہیں جو ہماری پوری طرح سے ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جن کو ہم اوپر آپ نے پوری نمازیں چھوڑ دی ہیں ان کا ہمیں کوئی خیال نہیں، ہمارے اوپر جو بیت رہی ہم وہ بتا رہے ہیں، ہم کسی کے سائڈ نہیں لے رہے ہیں، جو ہمارے اوپر بیتتی ہے ہم تو وہ بتا رہے ہیں آپ کو، تو یہ قوم کے تھوڑے سے حالات ہو گئے ہیں، چاہے ہو سکتا ہے بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، کبھی ہمارے امام جمعہ ہیں، ہمارے امام جماعت ہیں، تو دیکھیے یہ حق جو ہے یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ اگر اس کو ادا نہیں کیا تو اللہ ہمیں اپنے مسائل میں تو معاف کر سکتا ہے، 1% ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے کہ بھائی 1% ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کہیں پڑھا کہ نماز نہ پڑھنے والے کو اللہ بخش دے گا، مگر ہو سکتا ہے کہ اللہ کہے اچھا نماز نہیں پڑھی تھی، شاید اور کوئی کام کر دیا تھا ایسا کہ جس کی وجہ سے یہ محترم ہو گیا اور ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے نا، 1% ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ نماز جو ہے خدا کا عبادت کا حق ہے نا، تو اپنے حقوق تو اللہ 1% شاید معاف کر دے، مگر دوسرے کے حقوق تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ خود وہ دوسرا معاف نہ کر دے، میں آغاز کر رہا ہوں تو امید میری ختم ہو رہی ہے، جب تک کہ وہ دوسرا اپنے حق کو معاف نہ کر دے، میں نے کسی سے 100 روپے لیے تو اللہ مجھے تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک میں اس کا قرضہ ادا نہ کر دوں، جب تک میں اس کو قرضہ دے نہ دوں۔ اب عزیزان محترم حق کے اوپر بات ہے، بس یہ سن لیجئے کہ حق کیا چیز ہے، دیکھیے ہر چیز کا حق ہوتا ہے، عبادت کا حق ہوتا ہے نا، ہر چیز کا رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا بھی حق ہوتا ہے، پڑوسیوں کا کتنا سخت حق ہے کہ تمہارا پڑوسی اگر یہودی بھی ہے تو وہ تمہارے ہوتے ہوئے بھوکا نہ سو پائے، یہی ہے نا اسلام، یہی تو کہہ رہا ہے ہمارا دین کہ اگر تمہارا پڑوسی یہودی بھی ہے تو دیکھو ایسا نہ ہو کہ تمہارے دہن میں لقمہ چلا جائے اور اس کے دہن میں لقمہ نہ جائے، وہ بھوکا رہ جائے، حق کا بہت ضروری خیال رکھا جاتا ہے۔ تو سنیے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجیں میرے پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی نمازیں جو ہیں وہ باب استجاب تک نہیں پہنچ پاتی ہیں کہ انہوں نے نماز کے درمیان میں ایک تالا لگا رکھا ہے، ایک لوک لگا رکھا ہے اور بڑا اسٹرانگ پاسورڈ ہے وہ، کبھی کیوں لگا رکھا ہے؟ اس لیے لگا رکھا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر اس چیز کا خیال نہیں رکھتے جس چیز کو ہم نے قرآن میں ذکر کیا، معبود کون سی چیز کا، دیکھو ہم نے جہاں جہاں نماز کا ذکر کیا قرآن کے اندر وہاں ہم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہے کہ دیکھو نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، نماز بھی پڑھو زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اب جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ اگر واجب ہے، اگر کوئی لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور خالی نمازیں پڑھتے رہتے ہیں تو ان کی نماز درمیان میں رک جاتی ہے، باب استجاب تک نہیں جا پاتی ہے، تو معبود میں پوچھوں گا کیوں رک جاتی ہے؟ کہ اس لیے انہوں نے سجدے تو بہت کیے، انہوں نے نمازیں تو بہت پڑھی مگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔ میں کہوں گا معبود زکوٰۃ کیا ضروری تھی؟ کیا بہت ضروری تھی؟ کہاں بہت ضروری تھی؟ ہم نے پوچھا کیا تھا؟ کہ کسی کا حق تھا، اگر حق ادا نہیں کرو گے تو ہم نماز قبول نہیں کریں گے، توجہ ہے نا، حق ادا نہیں کرو گے تو ہم نماز قبول نہیں کریں گے۔ میں نے کہا معبود کس کو دوں؟ اپنے پرائم منسٹر کو زکوٰۃ دے دوں؟ کہا نہیں۔ سی ایم کو زکوٰۃ دے دوں؟ نہیں۔ ایم ایل اے کو زکوٰۃ دے دوں؟ نہیں۔ ایم پی کو زکوٰۃ دے دوں؟ نہیں۔ بہت توجہ، کہا نہیں ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ میں نے پوچھا معبود پھر زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ اللہ کی آواز آئی کہ سنو زکوٰۃ صرف اور صرف غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے۔ تو پتہ چلا زکوٰۃ نہیں دیں گے تو نمازیں قبول نہیں ہوں گی، یعنی جب تک غریبوں کا حق نہیں دیں گے نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ ارے سوچنے والی بات ہے نا، اگر غریب کا حق نہ دو تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا ہے، کوئی اگر بیوی کا حق نہ دے اس کی نماز کیسے قبول کرے گا؟ بات پڑھے میرے کہ محمد والے محمد
और अगर बुतूल का हक ना दिया, शहजादी का हक ना दिया, बीवी का हक ना दिया, तो कैसे तुम्हारी इबादतें कबूल हो जाएंगी? अब तवज्जो रखिए कि कुछ लोग हैं जो नाअहल होते हुए उस मसनद पर बैठ जाते हैं कि जहां पर उनको नहीं बैठना चाहिए था। जैसे कि हुकूमतें गुजरी तीन, कौन कौन सी? नमरूद की, शद्दाद की, फिरौन की, तीन हुकूमतें गुजरी। इन्होंने उस जगह पर कब्जा कर लिया जहां पर इनका हक नहीं था, जहां पर इनको नहीं बैठना चाहिए था। मगर सुनिए, जो जितना बड़ा अपने आप को समझता है, अल्लाह उसको उतना ही जलील करके मारता है। अब इसके दलील भी देंगे आपको। जो अपने आप को जितना बड़ा समझता है, अल्लाह उसको उतना ही जलील करके मारता है। भाई नमरूद कौन है? नमरूद वो है जो खुदा का हक छीन रहा था, खुदा की जगह पर बैठ रहा था, खुद को खुदा कहलवा रहा था। कि अच्छा, अब नमरूद के जब खात्मे की बारी आई तो अल्लाह ने बुलडोजर नहीं मंगाया उसे मारने के लिए, अल्लाह ने बहुत बड़े बड़े पहलवान नहीं मंगाया उसे मारने के लिए। अल्लाह ने कहा एक लश्कर तैयार किया जाए। वो लश्कर किसका था? वो लश्कर था मच्छरों का। किबला यही ना इसलाह फरमाते रहिएगा मेरी, कि वो लश्कर था मच्छरों का। तो तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम जाकर नमरूद को परेशान करो, उसको अजियत दो, उसको अजियत दो। मैं कहूंगा माबूद इतना बड़ा खुदा कहता है वो खुद को, तो इतनी छोटी सी चीज से क्यों मार रहा है? कम से कम दुश्मन इतना बड़ा होना चाहिए जो उसके मध्य मुकाबिल खड़ा हो जाए। इतना बड़ा वो खुद को खुदा कह रहा है, तुम मामूली से मच्छर से मरवाने की बात कर रहा है। अल्लाह कह रहा है सुनो, जो ना अहल होते हुए किसी के हक पर बैठ जाए, किसी की मसरत पर बैठ जाए, हम उसको सिर्फ मारते नहीं है बल्कि उसको जलील करके मारते हैं। तो उसको सिर्फ मारते नहीं है बल्कि उसको जलील करके मारते हैं। अब ये मच्छरों का लश्कर चलने लगा। सुनिए हक मारने वालों की बात, बुतूल का हक किसने मारा? अब सुनिए, जिसने भी मारा उसका क्या हश्र होगा कि जब ये मच्छरों का लश्कर चला, उस मच्छरों के लश्कर में एक मच्छर था जो बड़ा सुस्त था, बहुत खून पीता था लोगों का, बहुत ज्यादा मोटा काका हो गया था, चला नहीं जा रहा था उससे। अब जब वो पीछे रह गया, लश्कर निकल गया आगे, वो रह गया पीछे। अल्लाह ने कहा तू कैसे पीछे रह गया? माबूद थोड़ा सा मजबूर हूं सेहत से, इसलिए तो कुछ लोग हमारा मजाक बनाते हैं। तो कहा माबूद थोड़ा सा मजबूर हूं मैं अपनी सेहत से कि मैं चल नहीं पा रहा हूं, थक जाता हूं। कहा देखो, अगर तुम पीछे रह गए हो तो इसका मतलब ये नहीं हम तुमसे काम नहीं लेंगे, हम तुमसे अपनी काम लेंगे। कि सारे मच्छर जैसे भी परेशान करें, मगर हम तुम्हें हुक्म देते हैं तुम एक अलग तरह से परेशान करना। का कैसे परेशान करूं? का तुम उसकी नाक में घुसकर नाक में दम कर देना। मारा था ना नमरूद ने, उसकी नाक में घुसकर उसकी नाक में दम कर देना। अब ये मच्छर चला, अब ये नाक में घुसा, कभी काटता है कभी अजियत देता है। बड़े बड़े हकीमों को बुलाया गया, बड़े बड़े तबीबों को बुलाया गया, मगर मच्छर नहीं निकला। अब वो कहते हकीम कहते हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। बादशाह कहता कोई तो इलाज होगा। कहाँ एक इलाज है, जब जब ये मच्छर तुम्हारी नाक में दम करे, अपने पांव से जूता निकालना, अपने सर पे मारने लगना। है अपने पांव से जूता निकालना, अपने सर पे मारने लगना। पता चला कोई अगर किसी का हक मारे तो उसका जूता उसी के सर पड़ने लगता है। सलवात मैंने भी मोहम्मद मगर मारा कैसे गया? एक मच्छर से। बस यही इबरत हमारे लिए, यही तो इबरत है कि अपने ऊपर गुरूर ना करो कि हम इतने बड़े हैं, हम फला हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अल्लाह ने बड़े बड़ों को छोटे छोटे से मारा है। जो जितना बड़ा हाकिम बना बैठा था उसको उतनी ही छोटी मखलूक से मारा अल्लाह ने। अब जब हक की बात आती है तो पैगंबर सलाम का वो कौल याद आ जाता है कि हाँ अली के साथ खुदा हुसैन का वास्ता बहुत आपको लुत्फ आने वाला है। अली हक के साथ, हक अली के साथ, अली हक के साथ। किबला हमारे एक दोस्त मजलिस पढ़ रहे थे, उन्होंने वाकया पढ़ा था, मैं नकल कर रहा हूँ। वाकया पढ़ा था, कहते हैं कि अबू दम्माम नामी एक शख्स है जो मौला के बहुत बड़े चाहने वाले हैं, बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं। और जालिम बादशाह का जमाना था,
ایسا زمانہ ایسا بادشاہ کہ جس کے زمانے میں علی کا نام لینا جرم کہلاتا تھا، علی کا نام لینا جرم کہلاتا تھا۔ ابو دمام کھڑے ہوئے، اپنے گھر سے نکلے، گلی میں نہیں، گلی کے موڑ پر بھی نہیں، بلکہ شہر کے چوراہے پر گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ سپاہیوں نے کہا پکڑ لو، بادشاہ سے بہت بڑا انعام ملنے والا ہے، علی کا مجرم، بادشاہ کا مجرم آ گیا ہماری پکڑ میں۔ اب اس کو لے کر پہنچے، کہنے لگے بھائی کیا جرم ہے؟ اس کا جرم یہ ہے، یہ کھڑے ہو کر چوراہے پر الگ اعلان کر رہا تھا، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ کہا اچھا، کہاں بادشاہ سلامت، اس کو اب آپ سزا دیں۔ کہا ٹھیک ہے، اس کو کچھ کوڑے مارے جائیں، اس کو کچھ کوڑے مارے گئے۔ اب کوڑے مارے گئے، زورے ضعیف تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوڑے مارے گئے تو بہت زیادہ اذیت انہیں جب ہوئی تو وہ بے ہوش ہو گئے، اب ہوش میں نہیں ہے، اب بے ہوش ہو گئے، مگر کوڑا پڑ رہا تھا، ایک ایک لفظ پہ یہی کہتے تھے، ایک ایک کوڑے پہ کہتے تھے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ کوڑے پڑ رہے ہیں مگر علی نہیں چھوٹ رہا ہے ان سے، علی نہیں چھوٹ رہا ہے ان سے۔ اب جب یہ بالکل بے ہوش ہو گئے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ادمرا، بالکل بے ہوش ہو گئے، تو لوگوں نے ان کو اٹھایا، ان کے گھر پر ڈال کے آ گئے۔ اب جب ڈال کر آ گئے تو ایک مرتبہ تھوڑی سی جب ان کو سانس آئی، تھوڑا سا ہلکا سا ہوش آیا، تو انہوں نے انگڑائی لے کر کہا یا علی، آپ کی محبت میں کوڑے کھانے پڑ رہے ہیں، آپ کہاں ہیں، آ کے میری مدد کیجئے۔ کہ اچانک سے کہ مولا کی آمد ہوئی، مولا کی آمد ہوئی، میرا مولا آیا، کہ میرے چاہنے والے نے بلایا ہے تو ضرور جاؤں گا، میرے چاہنے والے نے، کوئی چاہنے والا بھی ابو دمام جیسا ہونا چاہیے، میرے چاہنے والے نے بلایا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ مولا پہنچے، کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا آپ کی محبت میں کوڑے کھا کر آیا ہوں۔ کہا اچھا، ابھی ٹھیک کیے دیتے ہیں۔ مولا نے یوں کر کے زخموں پہ ہاتھ پھیرا اور زخم بھرتے چلے گئے۔ ابھی خاموشی کا روزہ انشاءاللہ پڑے گا آپ کا۔ ایسے کر کے ہاتھ پھیرا اور زخم بھرتے چلے گئے۔ اب وہ بڑے خوش ہوئے، مولا نے میرے زخم بھر دیے۔ کہا نہیں، تم نے ہماری محبت میں کوڑے کھائے تھے، ابھی انعام اور ملے گا۔ کا انعام کیا ہے؟ کا انعام یہ ہے کہ آج سے ہم نے تمہاری 30 سال کی زندگی اور بڑھا دی۔ پہلے زخم بھرے، اس کے بعد 30 سال کی زندگی بڑھا دی۔ جب 30 سال کی زندگی بڑھ گئی، اب تو زخم بھر گئے نا، پھر ویسے ہی ہو گئے، بلکہ پہلے سے زیادہ کہیں اب زیادہ طاقت آ گئی تھی ان کے اندر۔ اب جب پھر اسی چوراہے پہ پہنچ گئے دوسرے دن، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ ابھی تو کوڑے کھا کے آئے تھے ایک دن پہلے، آج پھر پہنچ گئے علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ بادشاہ نے کہا پھر پکڑو، غلاموں نے کہا، سپاہیوں نے کہا پھر پکڑو۔ اب پکڑ کے لے کے گئے پھر بادشاہ کے سامنے۔ کہا کیوں لائے ہو اس کو؟ کہا اس لیے لائے ہیں کہ آج پھر وہیں پر کھڑے ہو کر، جہاں یہ کل کھڑا تھا وہیں کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ بادشاہ کہتا ہے کل کوڑے کھائے تھے، کہاں کھائے تھے؟ کہ ڈر نہیں ہے؟ کہ نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ کہ ڈر نہیں ہے تو اس کو پھر سے کوڑے مارو۔ کہ دیکھو تمہارے کوڑے کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کہ کیوں؟ تم کوڑے مارو گے علی آ کے زخم بھر دیں گے، تم کوڑے مارو گے علی آ کے زخم بھر دیں گے۔ کہ اچھا کوڑے نہ مارو بلکہ اس کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دو۔ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں بادشاہ تو کیا، تیرے بزرگوار بھی آ کر مجھ کو قتل نہیں کر سکتے۔ ارے تو کیا، تیرے بزرگ بھی آ کر مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ کر کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ کل تک کی جو زندگی تھی اللہ کی امانت تھی، اب 30 سال تک علی کی ضمانت میں ہے۔ اب جو 30 سال کی زندگی ہوگی وہ علی کی ضمانت ہے، علی نے زندگی عطا کی ہے۔ دیکھیے ہم یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں، کسی ایک کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہمیں موقع ہو جاتا ہے، کبھی ہم جاتے ہیں تو کچھ لوگ بڑے وقت سے دیکھتے ہیں ایسی باتیں پڑھنے کو، مولا علی کے فضائل اتنے غلو کر رہے ہیں کیا؟ تو سنیے مولا علی کے فضائل پر شک کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہوگا وہ بھی سن لیجیے، پھر ایک بات اور اس کے بعد رکھتے ہیں مسائل۔
کہ مولا علی کے اوپر جو شک کرتے ہیں، ان کی فضائل پہ جو شک کرتے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ اصلاح کرتے رہیے گا، طالب علم آپ کے سامنے آپ ممم ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی علی کی فضیلت پر شک کرتا ہے، علی کے فضائل پر شک کرتا ہے، اس کا حشر کیا ہوگا؟ حشر یہ ہوگا، حوالے بھی موجود ہیں، حشر یہ ہوگا کہ محشر میں جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کے گلے میں توپ ہوگا جس کے 300 سرے ہوں گے اور ہر سرے پر ایک شیطان بیٹھا ہوگا، اور وہ سارے شیطان 300 شیطان جو ہوں گے، سارے شیطان اس کے چہرے پہ تھوک رہے ہوں گے جو علی کی فضیلت پہ شک کرتا تھا۔ ابھی جب فصاحت ہوگی تو انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے۔ بس سن لینا حدیث ہے، محشر میں اٹھایا جائے گا، گلے میں توپ ہوگا، 300 سرے ہوں گے، ہر سرے پہ شیطان بیٹھا ہوگا، ہر شیطان اس شک کرنے والے کے چہرے پر تھوک رہا ہوگا۔ آج جو یہ حدیث پڑھی گئی ہے، یہ سوچھ بھارت ابھیان کے زمانے میں پڑھی گئی ہے۔ اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ یہ وہ زمانہ ہے جس میں سوچھ بھارت کا نعرہ لگایا جا رہا ہے۔ ارے آپ جائیے ذرا بس میں تھوک کے دکھائیے، وہاں لکھا ہوتا ہے یہ تھوکنا منع ہے۔ آپ ٹرین میں جائیے، لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ میٹرو میں بیٹھیے، لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ فلائٹ میں بیٹھیے، لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ ایئرپورٹ پہ تھوک کے دکھائیے، لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے۔ ارے سب جگہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے، تھوکنا منع ہے، مگر جب ہم باہر نکلے تو دیکھیں ڈبہ رکھا ہوا تھا، وہاں لکھا تھا یہاں پر تھوکے، یہاں پر تھوکے، یہاں پر تھوکے، یہاں پر تھوکے، یہاں پر تھوکے۔ پتہ چلا دشمن علی کا چہرہ نہیں، کوڑے دان کہلاتا ہے۔ جو دشمن علی ہے اس کا چہرہ پھر چہرہ نہیں رہتا، کوڑا دان ہو جاتا ہے، ڈسٹ بن ہو جاتا ہے۔ جو علی کے فضائل پر شک کرے، ہے نا، لوگ ایسے بھی گزرے ہیں کچھ کہ جب کہا اچھا مولا نے ایسا کہا ہے تو ایسا مت ہونے دو۔ اگر مولا نے کہا ہے، ہمارے اہل سنت بھائی بڑی اچھی بات پڑھتے ہیں، ہم نے سنا تھا ان کو پڑھتے ہوئے، اور ہم نے ایک ویڈیو کلپ دیکھی تھی، اس میں ان کی یہ بات پڑھتے ہوئے سنا، تو ہم نے تو خیر نہیں پڑھی، شاید قبلہ وہ تاریخ میں کہیں ہمارے ذہن میں نہیں ہے، مگر بہت اچھی بات لگی، وہ بھی نقل کر دیتا ہوں یہاں پر، کہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مولا کے پاس آتے تھے اور اس لیے آتے تھے کہ جو مولا کہہ رہے ہیں اس کے کچھ برعکس کریں، کچھ اس کے خلاف کریں، برخلاف کر دیں۔ مولا نے کہا ایسا کرو تو ویسا نہیں کرنا، مولا نے کہا ایسا نہیں کرو تو ویسا ہی کرنا ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے مولا کے پاس، آنے کے بعد کہتا ہے یا علی یہ بتائیے آج شام کو میں کھانے میں کیا کھانے والا ہوں؟ علم غیب ہے علی کو یا نہیں ہے؟ یا علی آج شام کو میں کھانے میں کیا کھانے والا ہوں؟ مولا نے کہا دیکھو کھانے کی تو بہت ساری چیزیں ہیں، مگر تمہارے نصیب میں آج شام میں دودھ اور چاول ہے۔ تو کہنے لگا دودھ اور چاول، مرغا مسلم چھوڑ کے میں دودھ اور چاول پھیکا پھیکا کھانا کھاؤں گا، میں کوئی مریض ہوں؟ مولا نے کہا ہم نے کہا ہے تو تمہیں کھانا پڑے گا۔ علی اس کو کہتے ہیں جس کی زبان سے بات نکل جائے تو پھر لوہے محفوظ میں محفوظ ہو جاتی ہے نا۔ ہم نے کہا ہے دودھ چاول کھاؤ گے تو آج تمہیں دودھ چاول ہی کھانا پڑے گا۔ میں نے کہا اچھا میں زہر کھا لوں گا مگر دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، منع کر دیا اس نے نہیں کھاؤں گا۔ اب جب پہنچے اپنے گھر پر بیگم سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا بنایا ہے کھانے میں؟ بیگم نے کہا اونٹنی نے بچہ دیا تھا تو دودھ رکھا ہوا ہے، ہم نے سوچا چاول ابال لیں تو چاول کھا لو۔ انہوں نے کہا نہیں پھر تم مسئلہ غلط ہو جائے گا، دودھ چاول تو ہمیں کھانے نہیں، آخری بات ہے بس دودھ چاول تو ہمیں کھانے نہیں ہے، ایسا ہے ہمارے لیے کچھ اور بنا دو، ابھی کچھ راشن وغیرہ نہیں ہے۔ اچھا تو نہیں ہے تو ایک کام کرو پڑوس میں جاؤ باقی عورتوں سے مانگ کے لے جاؤ، مگر ہم دودھ چاول نہیں کھائیں گے۔ پڑوس میں گئی، بہن آپ دے دیجیے، بہن آپ دے دیجیے، پھر تو ان کی بہنیں بولی کہ بھئی اے موسمہ اے بی بی تمہارے گھر جو اونٹنی نے بچہ دیا ہے تم نے جو دودھ بھیجا تھا وہی دودھ گھر میں رکھا ہوا ہے، بٹتا ہے نا، گاؤں میں دیکھا ہوگا بٹتا کا وہی دودھ رکھا تھا، ہم نے سوچا کیوں کچھ بنائے، ہے نا، تو ہم نے سوچا چاول ابال لو، پھر یہاں میں بھی دودھ چاول۔ یہ لڑ لڑا کے کہنے لگے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ نکل گئے اور پہنچے کہیں باہر نکلے تو انہوں نے کیا دیکھا حبش کا قافلہ آ رہا ہے۔ انہوں نے سنا کہ شاید حبش والے بہت اچھی دعوت کرتے ہیں، لاؤ حبش والوں سے کہیں گے ہم مسافر ہیں بھوکے ہیں اور کھانا کھائیں گے۔
حبش والے کہنے لگے ہاں بھائی آپ کون؟ کم میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، ارے بھائی کھانا کھلاؤ، ہماری مہمانداری بڑی مشہور ہے یہ وہ کر کے، اور کہنے لگے کھانا کھلاؤ. تو بولے کھانا تو ہم کھائیں گے، بولے یہ بتائیے آپ کے پاس کھانے میں ہے کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو ہمارے قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں تو ہم زیادہ مسالے دار کھانا نہیں رکھتے ہیں، اسپائسی کھانا نہیں رکھتے ہیں، بچوں کے لیے چاول اور دودھ کا انتظام کر رکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دودھ اور چاول تو نہیں کھانا ہے، کچھ بھی کھا لوں گا مگر دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا. حبش والے کہنے لگے تم نے یہ والی دعوت دیکھی، وہ والی دعوت نہیں دیکھی ہے. اپنے کچھ مستندوں کو بلایا کہ ان کا اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اس سے بھرا جائے. اب بڑے بڑے ڈنڈے نکالے گئے. اب جب تھوڑی سی مار پڑی تو مرتا کیا نہیں کرتا. انہوں نے کہا بھائی مرنے سے بہتر ہے کہ دودھ چاول کھا لے. توجہ رکھیے گا، مار کھانے سے بہتر ہے کہ دودھ چاول کھا لے. جب انہوں نے کہا کہ دودھ چاول کھا لے، دودھ چاول کھانا پڑا. نہیں کھاتے تو مار کھانی پڑتی. اب جب دودھ چاول کھا لیا، مولا کے پاس آئے، مولا سے بولے بتائیے کیا کھا کے آیا ہوں. مولا نے کہا کہ تم دودھ چاول کھا کے آئے ہو. کہ مولا نے کچھ اور کھا کے آیا ہوں، دودھ چاول نہیں کھا کے آیا ہوں. مولا نے کہا جھوٹ اس سے بولنا جس کو زمانے کی خبر نہ رہتی ہو. توجہ ہے، جھوٹ اس سے بولنا جس کو زمانے کی خبر نہ رہتی ہو. تم نے دودھ چاول کھایا ہے، دودھ چاول کھایا، اور سنو تم نے دودھ چاول بھی کھایا ہے اور مار بھی کھائی ہے. تم نے دودھ چاول بھی کھایا اور مار بھی کھائی. اگر علی کی مان لیتے تو دودھ چاول کھاتے، مار نہ کھاتے. سلمان پڑھے مل کے محمد دودھ چاول کھاتے، مار نہ کھاتے. اگر ہماری مان لیتے، یہ جو کہا ہے نا مولا علی نے ہماری مان لیتے، یہ ہمارے لیے کہا ہے کہ اگر ہماری مان لیتے. محشر میں مولا علی کہیں گے نا اگر ہماری مان لیتے، تم لوگ ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تم اگر ہماری مان لیتے تو مار نہ کھانا پڑتی. یہ ہم سے بھی کہیں گے مولا کائنات اگر تم ہماری مان لیتے. کیا فرق رہ جائے گا ہم میں اور دشمنوں میں؟ کہ وہ بھی نہیں مانتے تھے مولا کی، ہم بھی نہیں مان رہے مولا کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے دشمن صفت ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے اندر زبانی دعوے تو ہیں کہ ہم مولا کے بہت بڑے چاہنے والے ہیں، لہو لہان ہو جائیں گے مولا کے لیے، مگر عملی میدان میں آنا ہم لوگ نہیں چاہتے ہیں. دیکھیے کیا دشمنوں نے کم ستایا ہے اہل بیت کو جو ہم ان کی بات نہ مان کر ان کو ستائیں؟ کیا کم ستایا ہے؟ ایسا زہر جو دھیرے دھیرے اثر کر رہا تھا اور رسول کو دیا گیا کہ رسول کی شہادت واقع ہوئی ہے، نہ کہ وفات ہوئی، شہادت واقع ہوئی. اور یہ دشمنی جو تھی یہ غدیر والے دن سے ابھری تھی. 18 ذی الحجہ تھا جس میں اللہ مولایا و انا مولا المومنین کہا گیا تھا، من کنت مولا کہا گیا تھا. تو یہ وہ والی دشمنی تھی جو نبی کو بھی زہر دیا گیا تھا، اور نبی کو زہر دینے کے بعد اب یہ دشمنی آئی در فاطمہ تک، اور کہا گیا کہ علی کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. تو بی کو فرمایا کہ تم اس گھر کے دروازے کو آگ لگا دو گے جس گھر میں حسن اور حسین جیسے رسول کے نواسے ہوں گے. نہیں، علی کو باہر نکالو، ہم کچھ نہیں جانتے. ضد کرنے پر ملکوں نے آگ لگائی دروازے پر، لکڑیاں، اور دھکا دینے لگے. بی بی دروازے کے درمیان اور دیوار کے درمیان پس رہی تھی اور ایک چیخ مار کے کہتی تھی فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میرا محسن مارا گیا. اور بی بی کی یہ اتنا سخت حملہ تھا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. کسی کی اگر انگلی زخمی ہو جائے تو وہ کس طرح جیتا ہے وہ خود جانے، مگر جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں وہ کس طرح سے سانس لے رہا ہوگا. کہ ایک ایرانی عالم پڑھ رہے تھے، مجلس پڑھ
پڑھتے پڑھتے جب وہ خاموش ہو گئے تو سب چپ ہو گئے, تبرک لے کے چلے گئے, مگر ایک کوئی مرد مومن تھا جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا. وہ عالم اترے, ہاتھوں کو بوسہ دیا, چوم کے پیشانی کو, کہتے ہیں کیا ہوا؟ وہ کون سا جملہ تھا جس پہ تم ابھی تک رو رہے ہو؟ کہ دیکھیے آقا میں ہوں ہڈیوں کا ڈاکٹر, مجھے معلوم ہے کون سی ہڈی پہ کیسا درد ہوتا ہے. بدن کی کوئی بھی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے نا تو درد ہوتا ہے اس کے ہلنے میں, لیکن اگر کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے نا تو جتنی بار سانس لی جاتی ہے اتنی بار درد ہوتا ہے, جتنی بار سانس لی جاتی ہے اتنی بار درد ہوتا ہے. ارے میری شہزادی کس طرح ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارتی رہی. العظمت للہ اجرکم اللہ اجرکم الصحرا. خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے. آج اس کا ماتم کرنے آئے ہیں نا, آپ شب شہادت نبی بھی کی, آج اس کا پرسہ دینے آئے ہیں نا, جو سب کا پرسہ لینے آتی ہے, جو کبھی آ کے کہتی ہے میرے حسین کا پرسہ, میرے حسن کا پرسہ, میرے علی کا پرسہ, میرے بابا کا پرسہ, وہ سب کا پرسہ دیتی ہے. جس کا پرسہ لیتی ہے نا, آج وہ سارے یہاں پر بیٹھے ہوں گے, کہیں حسین کہیں حسن, جہاں آپ نے نالے اتار رکھی ہے وہاں میرے وقت کا چوتھا امام بیٹھا ہوگا, وہاں بیٹھ کر رضاداروں کی خدمت کر رہا ہوگا. ارے یہاں پر شہزادی آئی ہوگی تو پرسہ دے رہی ہوگی, ہماری ماں کا پرسہ ہمیں دے دو. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. بہت پرانی مصائب نہیں, وہ دو چار لفظ پڑھنا چاہتا ہوں, بہت پرانی مصائب نہیں پڑھوں گا. کہ بی بی فاطمہ زہرا کہ جب آپ نے دیکھا کہ میرا وقت قریب آ رہا ہے, ایک مرتبہ کہتی ہے کہ دو روایتیں ملتی, جناب فضہ کی بھی ملتی ہے, جناب اسما کی بھی ملتی ہے. کہتی ہے اسما ایسا ہے کہ میں اب اندر جا رہی ہوں مجرم میں پروردگار کی عبادت کرنے کے لیے, اور دیکھو جب تک کہ تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. ارے جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات کر لی. اور سنو اسما, جب میرے بچے آ جائے نا انہیں میرے مرنے کی خبر نہ دینا, پہلے ان کو کھانا کھلا دینا. اچھا اب یہ بی بی اندر گئی, ادھر اسما کھڑی ہوئی تھی, اسما نے آواز لگائی بنت بطول, مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. بنت رسول, مگر اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. اسما گھبرا گئی اور کہتی ہے ارے میں اندر جا کے میں دیکھوں تو کیا ہوا, مگر یہ کیا ہوا کہ بی بی فاطمہ زہرا مصلی عبادت پر ہے مگر روح پروردگار سے ملاقات کر رہی ہے. ایک مرتبہ باہر کی طرف دیکھا تو چھوٹے چھوٹے امامے پہنے ہوئے شہزادے آنے لگے, کہتے ہیں اماں اماں ہمیں اپنی اماں سے ملنا ہے. ایک مرتبہ بی بی اسما کہتی ہے بچوں پہلے کھانا تو کھا لو, بعد میں اپنی اماں سے مل لینا. ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کبھی آپ نے دیکھا ہے ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اللہ نہ کرے کسی کی ماں اس کے بچے کی کمسنی کے عالم میں اس کو چھوڑ کر چلی جائے, مگر جن کی مائیں چلی جاتی ہے نا ان بچوں سے پوچھو کمسنی کا عالم ہوتا ہے نا ان کی کیا حالت ہو جاتی ہے کہ ان بچوں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جب انہوں نے اپنی ماں کو دیکھا ہوگا. ارے وہ وقت یاد کرو روزادارو کہ علی جیسا صابر انسان, ارے جب غسل دینے کے لیے اندر گیا ایک چیخ مار کے باہر آیا, اور جب چیخ مار کے باہر آیا سلمان کہتے ہیں آقا کیا ہوا؟ بیوی کی جدائی برداشت نہ ہوئی. کب ایسی بات نہیں ہے, ارے میں نے ابھی دیکھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. ارے زہرا نے مجھے آج تک نہ بتایا. ارے کتنی بڑی صابرہ تھی میری شہزادی, اجرکم اللہ. بس ایک جملہ سن لیجئے, ایک روایت سن لیجئے, آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. غسل و کفن ہو رہا ہے, آخری رخصت کے لیے سب کو بلایا جا رہا ہے. ام کلثوم آؤ, جناب زینب کو بلایا گیا, زینب آؤ, سارے لوگوں کو بلایا گیا. کبھی کلثوم جاتی ہے آخری دیدار کرتی ہے اماں خدا حافظ, اماں خدا حافظ. کبھی زینب جاتی ہے اماں خدا حافظ, کبھی حسن جاتے ہیں اماں خدا حافظ. سب لوگ آ رہے ہیں مگر ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ایک کونے میں کھڑا ہوا رو رہا ہے مگر اپنی ماں سے ملنے نہیں گیا. علی گئے, بیٹا حسین کیا ہوا, تم آ کیوں نہیں رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تک مریم نے آواز نہیں دی عیسیٰ نہیں آئے تھے. نہ میری ماں مریم سے کم ہے نہ میں عیسیٰ سے کم ہوں. بابا جب تک میری ماں نہ بلائے گی میں خود نہ آؤں گا. تاریخ نے کہا تازیانہ پڑھنے کے بعد ہاتھ نہیں اٹھتا تھا میری شہزادی کا, مگر بندے کفن ٹوٹے اور دونوں ہاتھ بلند ہوئے, آواز آئی میرے لال, ارے میرے پاس آ جا, تیری ماں تجھے بلاتی ہے. حسین دوڑ کے آئے, ماں کے اوپر خود کو گرا کے کہتے ہیں اماں آج آپ نے بلایا, میں چلا آیا. اماں کر کربلا کا
میرے ہاتھوں پر تجھے صحرا اکیلا نہ چھوڑے اللہ قوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون پروردگارا اس پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ذکر کا واسطہ جتنے مومنین یہاں پر حاضری دینے آئے ہیں ان کی تمام نیک دلی حاجات کو قبول فرما ان کو ہر طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما پروردگارا جہاں جہاں شان حیدر کردار میں ظلم ہو رہے ہیں ان کے ظالمین کو نیز تو نابود فرما پروردگارا پرچم اسلام کو سربلند اور پرچم کفر نفاق کا سرمربو فرما پروردگارا مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما بالخصوص جناب زینب جناب سکینہ جناب فاطمہ زہرا کے روزوں کی حفاظت فرما پروردگارا ہمارے تمام علماء کرام مرجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ باقی رکھ پروردگارا جب تک تو تیرا رسول تیرے رسول کا اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائے ہمیں دنیا سے نہ اٹھا پروردگارا جب